اچھا جی، خبریں جو ہے وہ سب سے پہلے تو جمعے کو ایران میں پہنچنے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تیران ملاقات کی ہے، اور ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جمعے کی شب رات دیر تک جو ہے وہ بات چیت میں فریقین نے جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ ترین سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیائی خطے میں امن و امان کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا۔ اوبیسلی اس کو بہت ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، زیادہ ڈیٹیلز باہر نہیں آ رہی، لیکن فیلڈ مارشل کا مطلب محسن نقوی صاحب پہ جانے کے بعد فیلڈ مارشل کا ایکچولی وہاں پہ جانا اس کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ یا تو ایک یہ فائنل پش ہو رہی ہے مطلب چیزوں کو ریزالو کرنے کی، یا پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے کا مطلب ہے کہ چیزیں فائنل ہو گئیں اور اب شاید فارملی اناؤنسمنٹ کے لیے جو ہے فیلڈ مارشل وہاں پہ پھپ گئے ہیں۔ بٹ لیٹس سی، میرے خیال میں آنے والے چند دنوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر جو ہے سچویشن مزید زیادہ کلیئر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسیوس امریکن میڈیا اس نے یہ جناب یہ رپورٹ کیا ہے، ٹرمپ میٹ ٹاپ ایڈوائزرز آف ایران ایز ہی ویز ریٹرن ٹو وار۔ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جناب اپنے تمام مشینری، تمام وہ افراد جو جنگ کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے، جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے، ان کے ساتھ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اہم ملاقات کی۔ پہلے آپ خبر ادھر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے انالیسس جو ہے اس کے اوپر دوں گا۔ لکھا ہے جی، دو امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ نے جمعے کی صبح ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر اپنی اعلیٰ قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس طلب کیا۔ ایسے ذرائع جنہوں نے براہ راست ٹرمپ سے بات کی ہے، ان کے مطابق ٹرمپ سنجیدگی سے ایران کے خلاف نئے حملوں پر غور کر رہے ہیں، بشرطیکہ مذاکرات میں آخری لمحے میں کوئی پیش رفت نہ ہو جائے۔ ٹرمپ کا ایران سے متعلق اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنے اور اختلافات کم کرنے کی آخری کوششوں کے طور پر تہران پہنچے۔ ایک عطری وقت بھی جمعے کو ثالثی کی کوششوں میں مدد کے لیے تہران پہنچا۔ عاصم منیر کی ہفتے کے روز ایران کی اسلامی پرائیوی گارڈ کورپ کے کمانڈر سے ملاقات متوقع ہے، جو ایرانی فیصلہ سازی میں ایک اہم کردار سمجھے جاتے ہیں۔ سفارتی کوششوں سے آگاہ ایک امریکی عہدیدار نے مذاکرات کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا۔ ان کے مطابق مسودے روزانہ ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں، لیکن خاص پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اجلاس پر ٹرمپ کو مذاکرات کی صورتحال اور مذاکرات ناکام کی صورت میں مختلف ممکنہ منظرناموں پر بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ کے قریبی ایک ذریعے اور صورتحال سے آگاہ ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ایران کے ساتھ مذاکرات پر ٹرمپ کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے قریبی ذریعے نے کہا کہ صدر نے ایک آخری فیصلہ کن بڑے فوجی آپشن کے امکان پر بھی بات کی، جس کے بعد وہ فتح کا اعلان کر کے جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ مذاکرات سے جڑے بعض ذرائع اب بھی سمجھتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کسی بڑی پیش رفت کا امکان موجود ہے۔ سو دونوں سائڈز کے سٹیکس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور یہ میری ایک رائے ہے، عام طور پہ یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آخری کوئی چیز پھنس جائے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے اندر یہ خبر بھی لگا دی جائے کہ جناب انہوں نے اپنے فوجی آپشنز کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا، وہ جنگ شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح تیار ہونا ہے، تاکہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہو کہ جی دیکھیں آپ اس بات کو مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ وہاں پہ جو ہے فوجی آپشن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ یہ ایک مطلب ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اس طرح کی خبر جو ہے وہ جان بوجھ کے فیڈ کی جائے، لگوائی جائے، پلان کروائی جائے کہ جناب جنگ جو ہے نا اس کی تیاری ہو رہی ہے اور کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سو اٹ کوڈ بی دیٹ از وین۔ ساتھ ہی ساتھ نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جناب خبر دی ہے، اور وہ کہتا ہے جی اس کی ہیڈ لائن ہے کو پائلٹ اگینسٹ ایران نیتنیاہو از ناؤ اے میئر پیسنجر۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ مطلب اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس جنگ کے حوالے سے، ایران کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور بینجامن نیتنیاہو جو ہے وہ ایک ہی جہاز کے دو پائلٹ سے اکٹھے مل کے جہاز چلا رہے تھے، لیکن اب جو ہے نیتنیاہو کی پوزیشن، اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ایک پوزیشن ہے وہ صرف ایک مسافر کی رہ گئی ہے۔ ایک مسافر ہونے کے ناطے وہ جہاز میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ جہاز کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح اڑانا ہے، لیفٹ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے، لینڈ کرنا ہے، ٹیک آف کرنا ہے، اس کے لیے نیتنیاہو سے اب نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ خبر کیا کہتی ہے کہ 28 فروری جو بیسکلی اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، 28 فروری کو ایران پر حملے تک اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتنیاہو نہ صرف ٹرمپ کے ساتھ سچویشن روم میں موجود تھے بلکہ وہ گفتگو قیادت بھی کر رہے تھے۔ وہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف چند ہفتوں بعد جب یہ پرامید انداز غلط ثابت ہوئے تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ دو اسرائیلی دفاعی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو اس حد تک نظر انداز کر دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مذاکرات سے اسرائیلی قیادت تقریباً مکمل طور پر باہر کر دی گئی ہے۔ اپنے قریبی اتحادی سے معلومات نہ ملنے کے باعث اسرائیلی حکام کو واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہونے والی پیش رفت کے بارے میں معلومات خطے کے رہنماؤں اور سفارتکاروں سے اپنے روابط اور ایرانی نظام کے اندر موجود اپنی خفیہ نگرانی کے ذریعے حاصل کرنا پڑ رہی تھی۔ کاکپٹ سے اکانومی کلاس تک کی یہ تنزلی، یہ بڑی انٹرسٹنگ تھا۔ یہ کاکپٹ یعنی ڈامبو بیٹھ کے جہاز کے مشترکہ پائلٹ تھے، اور اب ایک پیچھے پیسنجرز کی لسٹ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کاکپٹ سے اکانومی کلاس تک یہ تنزلی اسرائیل اور خاص طور پر وزیر اعظم نیتنیاہو کے لیے اہم نتائج کی حامل ہو سکتی ہے، جو اس سال سخت
انتخابی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیتنیاہو طویل عرصے سے خود کو اسرائیلی ووٹروں کے سامنے ٹرمپ کے خاص رابطہ کار کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ شکست کھانے کے بجائے اسلامی جمہوریہ ایران نے صرف زندہ بچ جانے کو ہی اپنی فتح کے طور پر پیش کیا۔ اس کے برعکس اسرائیل جنگ کے اپنے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ نیتنیاہو نے جنگ کے آغاز میں 3 اہداف مقرر کیے تھے: 1 ایرانی حکومت کا خاتمہ، 2 ایران کے ایٹمی پروگرام کی تباہی، 3 ایران کے فضائی پروگرام کا خاتمہ۔ یہ مطلب وہ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے ان دونوں کی جانب سے، ان میں سے کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ اب ایک حکام کے مطابق ٹرمپ نیتنیاہو کو جنگی اتحادی تو سمجھتے تھے، لیکن ایران کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں قریبی شراکت دار نہیں، بلکہ وہ نیتنیاہو کا ایسا شخص سمجھتے تھے جسے تنازعات کے حل کے وقت میں قابو رکھنا ضروری ہے۔ تو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ موجودہ امریکی انتظامیہ اس نے بالکل بینجامن نیتنیاہو کو اسرائیلی وزیر اعظم کو جو ہے وہ کھڑے لائن لگا دیے کہ بھئی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے، ہم نے جو کرنا ہے ہم فلی کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں ایران امریکہ یہی سمجھتا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں غلط معلومات دی، آپ نے ہمیں یہ امپریشن دیا کہ ادھر ہم حملہ کریں گے اور وہاں پہ ٹوٹلی ایران جو ہے اس کا برادر ہو جائے گا، ڈسمیٹل ہو جائے گا، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کی پلاننگ ساری غلط تھی اور آپ نے امریکہ کو بھی جو ہے اندر دھکیل دیا۔ اب کئی تجزیہ کار بار بار یہی سبھی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے اور بسیٹ کے لے گیا ساتھ کے، جی میرے ساتھ میں رو بیٹھ کے، اور اس چکر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپے جو ہے، اربوں ڈالر بلکہ روپے نہیں اربوں ڈالر جو ہے وہ بیکا کھلاتے ہیں صرف اسرائیل کی اس جنگ کے جنون کی وجہ سے۔ تو جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے اس کی بات ہوگی، اس نے کہا بس مجھے آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پہ جناب چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دورے کے پہلے مرحلے میں ہنگجو روانہ ہوئے۔ نائب وزیر اعظم ساگدار، احسن اقبال، عطاءاللہ طاہر، شہزاد فاطمہ اور طارق فاطمی بھی جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی تجزیہ کار پروین سونی نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ دونوں بڑے نامی گرامی صحافی ہیں انڈیا کے، اور انہوں نے پاکستان سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے۔ یہ میں اس کا کلپ جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا۔ پروین سونی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے کہ بھارت اور پاکستان مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ پاکستان اچانک امریکہ کے لیے مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا دونوں میں بہت اہم ہو گیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپریشن صدور میں صرف پاکستان ہی ہم سے نہیں لڑ رہا تھا، جبکہ چینی پس پردہ غیر عسکری مدد فراہم کر رہے تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جونگدو ایئر اسپیس کمپنی کے انجینئرز جنہوں نے پاکستانی فضائیہ کو جیٹ طیارے فراہم کیے وہ عملی طور پہ زمین پر موجود تھے۔ میرا خیال ہے بی جے پی حکومت، مودی حکومت کو یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان سے بات کرنے کا وقت ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ میری رائے میں آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری کو صرف یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو ایک دوسرے سے کیوں بات کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کو بھارت کے ساتھ بھی کام کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی فیلڈ مارشل آسم منیر اور پاکستان کا مغربی ایشیا میں اہم کردار برقرار رہے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب تک ٹرمپ انتظامیہ موجود ہے پاکستان کا جغرافیائی کردار یقینی ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، سب سے پہلا قدم پاکستان سے بات چیت شروع کرنا اور عسکری کشیدگی کو کم کرنا ہوگا۔ یہی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میری بات یہ ہے کہ چین بھارت کو 3 واضح پیغامات دے رہا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم انہیں وہ چیز فراہم کر رہے ہیں جسے کامبیٹ سپورٹ رول کہا جاتا ہے۔ اصل لڑائی پاکستانی فضائیہ کے افسران لڑ رہے تھے، جبکہ چینی معاونت فراہم کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کی عملی کارکردگی دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے بین الاقوامی فروغ میں مدد ملتی ہے۔ چین یعنی کہ اپنی جو ایسٹس ہیں اس کو دکھانا چاہ رہا تھا پوری دنیا کو کہ دیکھیں ہماری طاقت کیسی ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ بھارت کو واضح پیغام دے رہا ہے کہ جب پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی ساکمیت کی بات آتی ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہم پاکستان کے لیے دلال، ناکام ریاست جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی سوچ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ 2 خود مختار ممالک ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام سے تعلق رکھ سکے۔ ہم اس کے قابل نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے وزیر خارجہ کو دلال کا لفظ استعمال کرتے سنا تو مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ کسی دوسرے ملک کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ وہ ساری زندگی سفارتکار رہے ہیں، اب وزیر خارجہ بنے ہیں، اور یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کسی ملک کو غیر ضروری طور پر اشتعال نہیں دلاتے یا اس کی خامیوں کو نمایاں نہیں کرتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دہشت گردی ایک ایسا لفظ تھا جو 9/11 کے بعد مقبول ہوا جب امریکہ نے گلوبل وار آن ٹیرر شروع کی، لیکن آج جب دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے کسی کی دلچسپی دہشت گردی میں نہیں رہی، کیونکہ اب سب کچھ ریاست بمقابلہ ریاست جنگوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو پروین سوانی نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک ریالٹی چیک دیا ہے انڈیا کو، بی جے پی کے گورنمنٹ کو، نریندر مودی کو، کہ بھائی آپ پاکستان کے حوالے سے جو سوچ رکھتے ہیں، جو رائے رکھتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ آپ کو پاکستان کی طاقت کا، پاکستان کے جو ایک پروردگار اس کی آج جگہ ہے، آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کر رہی ہے، امریکہ کر رہا ہے، چین کر رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا تجزیہ جو ہے انہوں نے دیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گلی محلوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں پھینکنے والوں پر 50,000 روپے جرمانے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ ممنوع مقامات پر باقیات اور علائشیں پھینکنے کی روک تھام اور نگرانی کے لیے ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کا وہ فیصلہ کیا۔ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس مدت بڑی سختی ہونی ہے، برائے مہربانی اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ بلا وجہ کوئی گندگی نہ پھیلائی جائے، ورنہ یہ ٹیمیں جو ہے نا وہ آپ کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، آپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو کوکین کوئین ہے پنکی، اس حوالے سے یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ جناب پنکی، اس کے ہینڈلرز اور رائڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، اور خط میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل والیٹ بھی جو ہے اس کی منجمد کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل والیٹ یعنی جیز کیش اور اس طرح کے جو ایپس ہوتی ہے جس سے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، ایزی پیسہ وغیرہ، اس کو بھی جو ہے وہ اب منجمد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، ان کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو میں اپنے شروع میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ سیاست کے حوالے سے دیکھیے گا کہ وہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چینج آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مریم ریاض ورٹو صاحبہ کا اکاؤنٹ اس سے قبل بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کے اندر کی خبر ایکس کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے کر دیا تھا، آج یہ اکاؤنٹ خاموش ہے۔ 24 فروری کے بعد ملاقاتیں بند ہو گئی تھی، درمیان میں 17 اپریل بشرا بی بی کی سرجری کے بعد ملاقات کرائی گئی، پھر آج 22 مئی کو ملاقات کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل حکام کے بقول مریم ریاض ورٹو کے ایکس پوسٹ کی وجہ سے ملاقات پر پابندی لگی تھی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات اس شرط کے ساتھ ہوئی ہے کہ ملاقات کے بعد نو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات باہر آ کر ہوگی۔ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ملاقاتیں بند ہوئی نہیں ہیں، اور ابھی بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ بشرا بی بی کی ان کی آپ اپنی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی ہے، لیکن پہلے جب یہ ملاقات ہوتی تھی تو ان کی بہن مریم ورٹو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتی تھی، کوئی نہ کوئی بات کر دیتی تھی۔ اس مرتبہ ملاقات کے بعد کسی قسم کا کوئی ٹویٹ وغیرہ جو ہے وہ ان کی بہن کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے یہ خبر دی۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن جب سہیل آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو وہاں پہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا تھا نا، میں اس جواب کے اندر انڈرسٹینڈ کر گیا تھا کہ اس سوال کو ڈک کرے، انہوں نے اس کا نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ آج تمام چینلز کے اوپر جو ہے یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ جناب ان کی اس عام ملاقات کی اندروی کہانی سامنے آئی ہے، اور اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقاتوں، علاج معالجے، احتجاجی سیاست اور ممکنہ مذاکرات سمیت مختلف امور پر تفصیلی بات چیت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل پشاور میں ہونے والی ملاقات چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جو انہی کی درخواست پر طے پائی تھی۔ ملاقات میں عمران خان کی ایک ہمشیرہ بھی شریک تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقاتوں پر عائد پابندی اور ان کے علاج معالجے کے معاملات پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں میں رکاوٹوں پر شکوہ کیا۔ ملاقات میں یہ طے پایا کہ برسٹر گوہر عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مسلسل رابطے میں رہیں گے، جبکہ پی ٹی آئی کے احتجاج، سیاسی حکمت عملی اور ممکنہ مذاکرات سے متعلق امور پر بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے جو ہے وہ برقرار رہیں گے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں بشرا بی بی کی رہائی سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے، تاہم اس حوالے سے کسی حتمی پیش رفت کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر نے ملاقات سے متعلق میڈیا کے سوالات پر تبصرہ کرنے سے گریز کی اور باضابطہ موقف دینے سے جو ہے وہ معذرت کی۔ اب ظاہری بات ہے، جب آپ اس قسم کی بات سامنے آتی ہے تو بڑی ہوتا ہے کہ جناب کیا یہاں پہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی دوبارہ ملاقاتیں جو ہے ایکٹیویٹ، اور اوبیسلی اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا پھر ملاقاتوں کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو سیاسی طور پہ اس کا بڑا ڈنٹ پڑتا ہے کہ جناب الٹیمیٹلی گئے تو پھر آپ محسن نقوی کے پاس ہی نا، الٹیمیٹلی تو پھر انہیں کے ذریعے جا کے اپنی چیزوں کو منوایا، تو یہ پولیٹیکلی ظاہری بات ہے آپ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب قاسم سوری صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے شیرف المروت کے حوالے سے جو ہے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا دی عاصم منیر کا مشیر زمانہ عسکری ٹاؤٹ شیرف المروت بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آ گیا۔ انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ نہیں بنتے۔ یمین گرناپور نے جو ہے وہ ایک ایسے شخص عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے تو یہ امپیرڈ نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، کہتے شیرف المروت نے آئینی عدالت میں درخواست جمع کرا دی کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے اور واپس یمین گرناپور کو لگایا جائے۔ یہ شخص اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، سب کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک فوجی ٹاؤٹ ہے، یہ جو بہادر بنا ہوا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، تب عوام میں اتنا زیادہ جوش و جذبہ تھا کہ کوئی انہیں لیڈ کرے۔ اسی زمانے میں شیرف المروت کی سہولت کاری کی گئی، اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس شخص کو بعد میں عمران خان نے خود ہٹا دیا۔ کپتان سمجھ گئے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔
جو پاکستان تحریک صاحب میں توڑ لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد اس کی شہرت اور عزت بالکل ختم ہو گئی. یہ شخص ایک سیاسی بونا ہے جس کو بڑی پروجیکشن ملتی ہے عاصم منیر کے ٹاؤٹ صحافیوں کی طرف سے. کبھی کسی پروگرام میں بٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی میں. علی امین مرزا پور نے بھی بیان دے دیا کہ میرا اس شخص پہ آئینی عدالت میں کیس دائر کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن علی امین مرزا پور کو صاف کہنا چاہیے کہ سہیل آفریدی عمران خان کی چوائس ہے اور میں سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سے جو بھی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ختم ہونے چاہیے. علی امین مرزا پور کو اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے شریف مروت سے دوری اختیار کرنی چاہیے. جب سے عمران خان نے شریف مروت کو پارٹی سے نکالا ہے، اب اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی طرح اہمیت دینے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے. اسی طرح کے ابھی بھی بہت سے ٹاؤٹ موجود ہے. تو ٹاؤٹ ابھی اگر آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہے کر دے نا. آپ کے ساتھ بھی تو یہی پرابلم ہے نا کہ وہ جتنی دیر تک آپ کی پارٹی میں ہوتے ہیں اور جتنی دیر تک وہ جنسے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اور آپ جیسے جو دیگر لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں وہ انہیں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب بہت زبردست لیڈر ہے. بڑا آپ کے جتنے نوڈے پڑھ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے، سب کے وہاں پہ جو ہے وہ ابھی لفظ آج بھی موجود ہیں جس میں آپ شریف مروت کی تعریفیں کیا کرتے تھے. یہ جناب کیا بات ہے، کیا چام ہے، کراؤڈ پولر ہے جیسا یہ. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جو اختلافات ہوئے پارٹی سے نکال دیا، انہوں ٹاؤٹ بن گیا، انہوں پیرا بن گیا. اور اس کے بعد ساتھ پھر منہ سے پھر بھی بول رہے ہیں کہ ابھی بھی پارٹی کے اندر ٹاؤٹ موجود ہے. تو بھائی نکال دیں نا، نام لے کے نکال دیں. نکالتے کیوں نہیں ہے؟ جس لیے ان کو رکھا ہوا ہے. اس لیے رکھا ہوا ہے چونکہ ظاہری بات ہے آپ کی پوری پارٹی ایسے لوگوں سے بری ہوئی جس میں آپ مطلب سب سے بڑی بات ہے جو کیس آپ شریف مروت کے بارے میں بلڈ کر رہے ہیں آپ کے اپنے لیڈر کے بعد کی، تو یہی صورتحال تھی کہ وہ انہی کی انگلی پکڑ کے لیڈر بنے تھے، انہی کی انگلی پکڑ کے حکومت میں بنائی تھی. لیکن بعد میں جب تعلقات خراب ہو گئے تو پھر آپ فوج کے خلاف بھی ہو گئے. آپ کو فوج بری لگنا شروع ہو گئی. پہلے آپ کو وہ نہیں بری لگتی تھی، آپ جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے. آپ کہتے تھے وہ عمران خان صاحب کا پورا بیان ہے نا کہ میں نے آج تک ایسا جمہوری جنرل دیکھا ہی نہیں ہے. اور جنرل باجوہ تو بڑے زیادہ میرے ساتھ انٹرویو کے اندر میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا ایسی کوئی بات کبھی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب میں براف المختار ہوں، بڑا ایسا ہوں، تو آج تک کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ حاجی مجھے فوج نے یہ کہا اور میں نے نہ کر دی، کہ میں نے یہ بات نہیں مانی؟ تو مجھے عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں آج تک، ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں کسی بات کا فوج کو کہوں گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہی ایکچولی سیڈ آل دس، یہ پورا انٹرویو میں نے نکالا کہ ایسا ہوا ہی کچھ نہیں ہے آج تک کہ میں کبھی جو ہے وہ میں فوج مجھے کوئی کام کرے اور میں نہ کروں. ہم دونوں کی فریکوینسی اتنی زبردست ہے اور سب کچھ ہے. بعد میں جب حکومت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ طریقے سے بعد منظور ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اپنے انٹرویو کے اندر کہ میں تو تھا ہی کچھ نہیں، سپر کنگ تو جنرل باجوہ بنا ہوا تھا، جنرل باجوہ ہی سب کچھ چلا رہا تھا، اور میری تو غلطی کوئی نہیں تھی، وہ سارا کچھ تو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے تھے. کیسا برٹا ماں، دس از پالیٹکس. لیکن آبویسلی کوئی بھی آ کے اس بات کو جو ہے کبھی نہ چیک کرے گا نہ کبھی ریسرچ کرے گا. یہی ہوتا ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں نا بہت سے ڈاؤٹ ہے. اب مقصد اس یہ ہے کہ کل کو جس سے لڑائی ہوگی تو بھائی تو ڈاؤٹ ہے. کل کو جس سے بھی پارٹی کے اندر لڑائی ہوئی نا، آپ نے جو اس کے اگینسٹ پوزیشن دینی ہوگی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے ٹویٹ کیا تھا نا اس میں نے کہا تھا یہی ڈاؤٹ ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کو ڈیرا تھا. جتنی دیر تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ الگ ہوگا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ ڈاؤٹ ہے. سمپل از دیٹ.